بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ یہاں ایک مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب میں آئے اور ہمارا یہ عمل الحمدللہ ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک یہ مسجد رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم ایمان والے اس جگہ مسجد بناتے ہیں جو جگہ ہماری اپنی ہوتی ہے۔ ہم سرکاری جگہوں پر مسجد نہیں بناتے، روڈ راستوں پر مسجد نہیں بناتے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے ہم مسجد نہیں بناتے۔ ہم تو اس جگہ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں جو جگہ کسی خاص شخص کی ملکیت ہو اور وہ شخص مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کر دے، اور جو چیز وقف کر دی گئی وہ چیز انسانوں کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ ہم انسانوں میں سے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم میں سے کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو نہ اسے کوئی بیچ سکتا ہے اور نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے بیچا تو وہ اپنی ملکیت نہیں بیچ رہا ہے، تو ہم خرید نہیں سکتے، اس لیے کہ جو آدمی بیچ رہا ہے وہ اپنی ملکیت نہیں بیچ رہا ہے تو ہم کیوں اس سے خریدیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج فرقہ پرستوں کی نظر میں سب سے زیادہ جو چیز کھٹکتی ہے وہ اوقاف ہے۔ آج کی موجودہ حکومت اسی اوقاف کو ختم کرنے کے لیے وقف ترمیمی ایکٹ بل لائی، اور صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اوقاف ہیں، یعنی مسجدیں کہو، مدرسے کہو، درگاہیں کہو، یتیم خانے کہو، اس طرح جو زمینیں عامۃ المسلمین کے لیے وقف کی گئی ہیں انہیں سرکار ہتھیانے کے لیے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے وقف ترمیمی ایکٹ بل لائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسجد اس جگہ بناتے ہیں جو جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی۔ ہم سرکاری زمینوں پر بولو، اوپن اسپیس پر بولو، اسی طرح کسی دوسرے کی زمین پر بولو، بغیر اس کی اجازت کے ہم مسجد نہیں بناتے۔ مسجدوں کی تعمیر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جہاں مسلمان ہو وہاں مسجد ہونی چاہیے۔ اگر ہجرت کا سفر آپ پڑھو گے اور ہجرت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس گوشے کو جانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے، تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ایک بستی پڑتی ہے جس کو قبا کہتے ہیں۔ وہاں کے سردار کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مہمان رکھا، اور 14 دن یا کچھ کم و بیش ایام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا نامی بستی میں گزارے۔ اور جب آپ وہاں رہے تو آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی۔ قبا میں آپ نے مسجد تعمیر کی اور اس کی تعمیر میں آپ بنفس نفیس خود شریک رہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا تو اس میں اس بات کو بھی بتایا کہ جب مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لے کر کے آ رہے تھے اور بنیاد تک پہنچا رہے تھے، تو جب آپ لے کے آ رہے تھے تو راستے میں جانے والے وہ پتھر لینے کی کوشش کیے کہ ہم لے لیتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آگے دوسرے پتھر ہیں وہ جا کے لے کر کے آ جاؤ۔ تو آپ خود پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے، اور مسجد کی بنیادوں میں پتھر جو ڈالا جاتا ہے آپ اس میں بنفس نفیس خود شریک رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قباء میں عارضی طور پر تھا، چند دنوں کے لیے آپ وہاں رکے تھے، لیکن وہاں پر مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، تو حضور نے وہاں مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے جب آپ آگے بڑھے مدینہ منورہ کی طرف تو راستے میں آپ کا ننیہال پڑتا تھا، قبیلہ بنو زہرہ جس جگہ آباد تھا آپ وہاں پہنچے تو آپ کے جو ماموں لوگ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں روکنے کی، ٹھہرانے کی کوشش کی۔ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا تھا تو حضور نے اسی جگہ پہ جمعہ کی نماز پڑھی۔ آج جس جگہ آپ نے نماز جمعہ ادا کی تھی اس جگہ پر ایک مسجد ہے جسے مسجد جمعہ کا نام دیا گیا۔ آپ اپنے ماموں کے یہاں ننیہال میں رکے نہیں، جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آگے بڑھے، مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر کے